السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کل عین المنفوش تک پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر سے آگے پڑھیں گے۔ ہمارا سبق تختی نمبر 11 مشق و سکون میں چل رہا ہے۔ یہاں ہجے کی خوب اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے تاکہ جب قرآن شریف ہم پڑھیں تو ہمیں پڑھنے میں بالکل آسانی ہو۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں پچھلی ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ ہجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف کون سا ہے، اس کے بعد اس حرف پر حرکت دیکھنی ہے کہ اس پہ حرکت کون سی ہے، اس کے بعد والا حرف کس پوزیشن میں ہے، یعنی اس کے بعد والا حرف پر کیا حرکت ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد ہم نے دونوں حرفوں کو ملانا ہے۔ اگر اس کے بعد والے جیسے یہاں پر یا پر سکون ہے تو اب ہم لام کو یا سے ملائیں گے۔ لام یا زبر لی، اب یہ آواز آ گئی لئی۔ لام کو یا سے جب ہم نے ملایا تو آواز بن گئی لئی۔ اب ہم نے اگلی حرف کو پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہم نے دیکھا لام، سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد اس پر حرکت دیکھی زبر، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم لام کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ لام زبر لا، یہ بن گیا، پہلے بنا تھا لئی، اب بن گیا لئی لا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم آگے چلتے رہیں تو پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے یا پیچھے جو ہم نے اس کو ملاتے رہے ہیں، جیسے یہاں لئی لا، تو یہ آواز اور یہ ساؤنڈ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پیچھے کیا بنا تھا، لئی لا۔ اب دیکھو ہم نے اس کو ذہن میں رکھ کر اگلا ہم نے شروع کرنا ہے تا لام پیش تل۔ اب پیچھے بنا تھا لئی لا، تو یہاں بن گیا تا لام پیش تل۔ اب ان سب کو ہم ملائیں گے تو یہ بن جائے گا لئی لتل، لئی لتل۔ قاف دال زبر قد، اب یہ بن گیا لئی لتل قد۔ را زیر ری، اب یہ بن گیا لیلۃ القدر۔ وقفاً لیلۃ القدر۔ ابھی آگے اگلا ورڈ ہم دیکھیں اخرجت الارض۔ اب یہ بڑے بڑے ورڈ ہوتے ہیں، بڑے لفظ ہوتے ہیں، تو اس میں ہجا کرنے میں بچوں کو مشکل ہوتی ہے یا جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا ان کو ہجا کرنے میں یا قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہجا کر کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اگر ہجا کرنے کا ہمیں طریقہ آ گیا تو بہترین اور خوبصورت انداز میں انشاءاللہ تعالی ہم اچھے طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھ سکیں گے۔ اب یہاں ہے اخرجت الارض، اب اس کا ہم نے ہجا کرنا ہے۔ ہجا کا طریقہ میں نے آپ کو ہر بار بتاتا ہوں ویڈیو کے شروع میں، تو یہاں پر میں پھر بتا دوں، ہم نے دیکھا حرف کون سا ہے، حرف ہے حمزہ، یہ الف نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں ہمیشہ بتاتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ اس کو الف سمجھتے ہیں، الف خالی ہوتا ہے۔ یہاں ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہے الف۔ اب دیکھیں اس الف پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ نہیں ہے، یہ الف ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں شکل دونوں کی ایک ہے، لیکن ڈفرنس یا فرق کیا ہے اس کے اندر، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے اوپر زبر زیر یا نیچے زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے حمزہ خا زبر اخ۔ اب ہم نے حمزہ اور خا کو ملایا تو کون سی آواز بنی، اخ۔
اب اس سے آگے را زبر را، اب یہ بن گیا اخ را۔ ان دونوں آوازوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہجا کر کے ملایا وہ کیا بن رہا تھا، اخ را۔ بعض بچے آگے پڑھتے ہیں اسپیڈی میں پیچھے ان کو بھول جاتے ہیں کہ پیچھے میں نے کیا یاد کیا تھا، یا میں نے کیا ملا کر آواز بنائی تھی، یا میں نے کیا ملا کر ہجا کر کے حرف بنائے تھے، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اطمینان سے پڑھنا ہے، پچھلے والے جو ہم نے حرفوں کو ملا کر لفظ بنا رہے ہیں یا آواز بنا رہے ہیں وہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ حمزہ خا زبر اخ، آگے ہے را زبر را، اب یہ بن گیا اخ را۔ آگے ہے جیم زبر جا، اب یہ بن گیا اخ را جا۔ تا لام زیر تل، اب یہ بن گیا اخ را جا تل۔ ہم نے پہلے آواز بنائی یا ہم نے پہلے حمزہ و خا کو ملایا تو وہ اخ بن گیا، پھر ہم نے را کے اوپر زبر پڑھا تو یہ بن گیا اخ را۔ پھر آگے جیم آ رہا ہے، جیم پر زبر پڑھا، جیم زبر جا، تو یہ بن گیا اخ را جا۔ تا لام زیر تل، تو یہ بن گیا اخ را جا تل۔ حمزہ را زبر ار، تو یہ بن گیا اخ را جا تل ار۔ ضاد پیش غ، یہ بن گیا اخ را جا تل ار غ۔ وقفاً أخرجت الأرض۔ آگے بڑھے من اہل الکتاب، اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پڑھ لیا ڈائریکٹ من اہل الکتاب۔ بعض لوگ ڈائریکٹ نہیں پڑھ پائیں گے، یا جو ان پڑھ ہیں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھ پائیں گے، تو وہ سب سے پہلے ہجا کریں۔ میم نون زیر من، اب یہ ہم نے میم کو نون سے ملایا تو ہم نے ایک آواز بنائی من۔ حمزہ ہا زبر پہلے کیا تھی آواز من، ابھی کیا بنی تو ہم نے پڑھنا ہے من لام لام زیر لل، پہلے آواز تھی من ابھی ہے لل، من لل۔ کاف زیر کی، یہ بن گیا من لل کی۔ تا کڑا زبر تا، یہ بن گیا من لل کتاب۔ با زیر بی، من اہل الکتاب۔ وقفاً من اہل الکتاب۔ اگلا ورڈ ہے عند ذی العرش، عین نون زیر عن، یہ بن گیا عن۔ دال زبر دا، یہ بن گیا عند۔ ذا لام زیر ذل، تو یہ بن گیا عند ذل۔ عین را زبر عر، یہ بن گیا عند ذل عر۔ شین زیر شی، یہ بن گیا عند ذل عرش۔ وقفاً عند ذل عرش۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں، بعض بچوں کے ذہنوں میں یا بعض جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ قاری صاحب یہ جو یا ہے یہ لکھی ہوئی تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہاں بعض دفعہ رسم الخط کی وجہ سے بھی کوئی حرف لکھے جاتے ہیں،
جو پڑھنے میں تو نہیں آتے لیکن لکھنے میں آتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ یا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے لیکن لکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ یہ یاد رکھیں، کہیں پر بھی قرآن میں، قاعدے میں، عربی میں، آپ جہاں بھی قرآن میں پڑھیں، آپ جس حرف پر زبر زیر پیش نہیں ہوگا، قرآن میں بالخصوص زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت جس حرف پر نہیں ہے وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ بات بس آپ اپنے ذہنوں میں آسانی، آپ بچوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہے، آسان بات کر دیتا ہوں، جس حرف پر زبر زیر پیش جزم تشدید کوئی بھی حرکت نہ ہو وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا آج کا سبق اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔